السوال السابع عشر، 17واں سوال، هل تقولون ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يفضل علينا الا كفضل الاخ الاكبر على الاخ الاصغر لا غیر، وهل كتب احد منكم هذا المضمون في کتاب؟ 17واں سوال یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی مخلوقات پر اور اپنے اوپر تم کیسے مانتے ہو؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک ہم سے ایسے افضل ہیں جیسے بڑا بھائی چھوٹے سے افضل ہوتا ہے؟ کیا یہ عقیدہ تمہارا؟ اور کیا تم نے کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ یہ سوال کیا۔ الجواب، حضرت فرماتے ہیں لیس احد منا ولا من اسلافنا الکرام معتقدا بهذا البتہ ولا تظن شخص من ضعفاء الایمان ایضا یتفوہ بمثل هذه الخرافات۔ حضرت فرماتے ہیں ہمارے اور ہمارے اکابر میں سے کسی نے ایسی بات نہیں لکھی، اور ایک آدمی جو پاگل ہو، نہایت کمزور ایمان والا بھی ہو، تو یہ جملہ وہ بھی نہیں بک سکتا۔ ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہمارے اوپر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ جتنی ایک بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے؟ نہ ہم اس کے قائل ہیں اور نہ ہی ہم نے لکھا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی آدمی کا یہ اعتقاد ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر اتنی سی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہے، اگر اس کا قائل ہو، ہم اس کو مرتد سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر اتنے احسانات ہیں کہ جن کو شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل ہیں، اس میں ایک آدھ بھی کسی میں نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ ہم سارے فضائل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برابر مان لیں، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے اوپر بالکل بہتان اور الزام ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ اس الزام کی طرف قطعاً توجہ نہ دیں اور ہماری بات کو مان لیں۔ تو ہم اس کے قائل نہیں، یہ ہمارے اوپر غلط اور جھوٹا بہتان اور الزام لگا ہے۔ السوال الثامن عشر، هل تقولون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتصر علی الاحکام الشرعیہ فقط ام اوتی علوما متعلقۃ بالذات والصفات والافعال للباری عز اسمہ والاسرار الخفیہ والحکم الالہیہ وغیر ذلک۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شریعت کے احکام کا علم تھا، یا آپ کو احکام شریعت کے علاوہ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی علم ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی علم ہے، اللہ کے افعال یعنی قدرتوں کا بھی علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے مخفی اللہ کے نبی کو حکمتوں کا بھی علم ہے جس تک عام بندے کی رسائی نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو الہی حکمتیں ہیں اللہ کے نبی ان کو بھی جانتے ہیں۔ تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ صرف شریعت کا علوم تھا یا شریعت کے احکام کا علم بھی تھا، اسرار کا علم بھی تھا، حکم کا علم بھی تھا، اور اللہ کی ذات اور صفات کا علم بھی تھا؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں الجواب، نقول باللسان ونعتقد بالجنان، ہم زبان سے کہتے ہیں اور دل سے اقرار کرتے ہیں ان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق قاطبۃ بالعلوم المتعلقۃ بالذات والصفات والتشریعات من الاحکام العملیہ والحکم النظریہ والحقائق الحق والاسرار الخفیہ وغیرہ من العلوم ما لم یصل الی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے دل سے، اور ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوقات میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ کو شریعت کے احکام کا علم بھی ہے اور حکمتوں کا علم بھی ہے، اسرار کا علم بھی ہے، راز مخفی ان کا بھی علم ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں علم ہے، اور اس کے بارے میں اتنا علم ہے کہ جتنا کائنات میں کسی اور کو علم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتیہ علم الاولین والآخرین، اللہ کے نبی کو اولین کا علم بھی دیا ہے اور اللہ کے نبی کو آخرین کا علم بھی دیا ہے۔ اولین آخرین پر بھی بات ہم انشاءاللہ تحذیر الناس میں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کا علم ملا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر بات وہاں پر ہوگی، چونکہ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کا علم دیا گیا، اس کو بنیاد بنائے حضور کی نبوت بھی ذات کے لیے، اور یہ بنیاد کیسے بنتی ہے یہ وہاں جا کر بات کریں گے۔ فی الحال یہ ذہن میں رکھ لیں اللہ کے نبی کے پاس علم الاولین بھی ہے اور حضور کے پاس علم الآخرین بھی ہے۔
پہلوں کا علم بھی ہے، بعد والوں کا بھی ہے، اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الخلق کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء اور دیگر کے بارے میں اللہ کسی کے پاس حضور سے زیادہ علم نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ، فرماتے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر کلی، کائنات کی ہر جزئی کا علم بھی ہو، یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ جس وقت دنیا میں جو بھی حادثہ ہو، جس وقت دنیا میں جو بھی معاملہ ہو، جس وقت دنیا میں جو چھوٹے سے چھوٹا معاملہ پیش آئے، اس کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہو، ہم اس کے ہرگز قائل نہیں ہیں۔ اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کے پاس مخلوق سے علم تھوڑا ہے۔ فرماتے اس کی ایک مثال سمجھ لو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ہدہد یہ ایک پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی بھی حاضری لیا کرتے تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ يَا مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، حضرت سلیمان فرمانے لگے ایک دن ہدہد کو موجود نہیں پایا تو فرمایا ہدہد کہاں پر ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَيَأْتِيَنِّي، یا تو معقول بہانہ بنا کر لائے گا، عذر پیش کرے گا، ورنہ میں آج کو بہت سخت سزا دوں گا۔ ہدہد آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے، آج ادھر نہیں تھے۔ اس نے کیا کہا تھا، میں آج آپ کو ایسی خبر دوں گا، انی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، سلیمان آج میں ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام سے افضل ہو گیا۔ کسی ایک چیز کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس علم زیادہ ہے جس کو چھوٹی سی چیز کا پتہ چل گیا ہے۔ تو اگر کسی ایک جزئی، ایک حادثے کا اللہ کے نبی کے علم میں نہ ہو، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق سے کم ہے یا کسی آدمی کا علم زیادہ ہو گیا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ضابطہ ذہن نشین فرما لیں کہ نبی جس قوم کا نبی ہو، اس قوم میں نبی سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس قوم میں نبی سے زیادہ حسین بھی کوئی نہیں ہوتا۔ نبی جس قوم کا نبی ہو، اس قوم میں نبی سے زیادہ عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، بڑا عالم بھی کوئی نہیں ہوتا، اور اس قوم میں نبی سے زیادہ کوئی حسین بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، تو ہدہد کا علم اللہ کے نبی حضرت سلیمان سے زیادہ نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے سلیمان کے پاس علم زیادہ ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کا ہدہد کو پتہ ہے لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں، تو اسے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہدہد کا علم اللہ کے حضرت سلیمان سے زیادہ ہے۔ حضرت فرماتے ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے ہر کلی، ہر جزئی، ہر واقع، ہر نیک اور بد کا علم اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ اور اگر کسی ایک واقعہ کا علم حضور کے پاس نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی اور کے پاس ہو جائے، اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ اعلیٰ ہے اور اللہ کے نبی اس سے اعلیٰ نہیں، یا اس کے پاس علم زیادہ ہے اور حضور کے پاس علم اس سے کم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور ہدہد کے واقعہ سے مجھے یاد آیا، حضرت پکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سنایا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں دو پرندوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ دو پرندوں کے درمیان مناظرہ دیکھے اور مناظرے کا عنوان دیکھے۔ مناظرہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو بلایا کہ اس کو بلا کر لاؤ، تو کسی نے کہا جی میں بلانے کے لیے گیا ہوں، تو اس نے کہا جی یا مناظرہ شروع ہے اور میں ثالث ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ حکم کو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، پہلے میں اللہ کے حکم پر عمل کر لوں اور فیصلہ کر لوں، پھر میں نبی کی بات سنتا ہوں آگے۔ یہ تو مزاح کے لیے سمجھانے کے لیے بات فرماتے تھے نا۔ تو اس پرندے نے کہا میں آ رہا ہوں فیصلہ کر کے۔ وہ پرندہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے پیغام بھیجا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی دو پرندوں کے درمیان ہماری قوم میں مناظرہ تھا اور مجھے ان نے ثالث بنایا تھا، اس لیے میں رک گیا اور فیصلہ کر کے ابھی پہنچا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ مناظرے کا عنوان کیا تھا؟ اس نے کہا مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ فم افضل ہے یا دبر افضل ہے، منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے۔ عنوان سمجھے؟ منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام فرمان لگے یہ بھی کوئی عنوان ہے کہ منہ افضل ہے کہ پیٹھ افضل ہے؟ اس نے کہا جی آپ مناظرہ سنتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ عنوان کیسا ہے۔ حضرت سلیمان سے فرمایا کہ تو بتا، جو آدمی کہتا ہے کہ منہ افضل ہے، یہ بات تو بڑی عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے،
اور جو کہتا تھا پیٹھ افضل ہے اس کے پاس کوئی دلیل بھی تھی، وہ کیسے کہتا رہا پیٹھ افضل ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ دلائل سے بات فرمائیں پھر آپ کو پتہ چلے، اور میں سناؤں دلائل؟ اس نے کہا جس نے کہا نا پیٹھ افضل ہے، اس نے کہا کہ ایک متکبر ہے اور ایک متواضع ہے، اللہ متواضع کو پسند فرماتے ہیں، متکبر سے نفرت فرماتے ہیں۔ منہ ہر وقت اکڑتا رہتا ہے اور پیٹھ ہر وقت چھپتی رہتی ہے، وہ متواضع ہے اور یہ متکبر ہے، اور متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے، متواضع متکبر سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو جہاں رکھ تو بیٹھ جاتی ہے، جب اٹھا لو تو اٹھ جاتی ہے، بات ہی نہیں کرتی، اور یہ ہر وقت اپنی منواتا رہتا ہے، اس لیے متواضع متکبر سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا مناظر تو یہ بھی ٹاپ کا ہے، دلیل تو اس نے بھی دی ہے۔ اور وہ کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا جی وہ کہتا تھا کہ منہ سے اللہ کا پاک نام نکلتا ہے اور پیٹھ سے گندی نجاست نکلتی ہے، اور جہاں سے اللہ کا نام نکلے اس جگہ سے اعلیٰ ہے جہاں سے نجاست نکلے۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا یہ تو دلیل زبردست ہے، اور بڑی زبردست بات کی ہے۔ اس نے کہا جی آپ اس کا جواب سن لیں تو پھر آپ بتانا زبردست بات ہے کہ نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ اس کا جواب بھی دیا ہے؟ فرمایا جی ہے، دیا اس نے جواب۔ اس دوسرے مناظر نے کہا نجاست منہ سے بھی نکلتی ہے، نجاست پیٹھ سے بھی نکلتی ہے، پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے پخانے والی، اور منہ سے نجاست نکلتی ہے کفر اور شرک والی۔ نجاست دونوں سے نکلتی ہے، فرق اتنا ہے کہ جو پیٹھ سے نجاست نکلے ایک لوٹا پانی بہاؤ تو صاف ہو جاتی ہے، اور جو منہ سے نجاست نکلتی ہے پورا سمندر بہا دو پھر بھی پاک نہیں ہوتا۔ تو کون سی دلیل دیتا ہے کہ نجاست ایسے نکلتی ہے؟ حضرت سلیمان فرمانے لگے جواب تو زبردست ہے اس کا، اس نے اس کو کیسے توڑا؟ اس نے کہا جی توڑنا تو اس کے بس میں نہیں تھا، بس میں نے فیصلہ کر دیا، اس دلیل کو توڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ اب دیکھو تھوڑی سی نجاست جو پیٹھ سے نکلے نا وہ خشک ہو جائے تو تھوڑی سی جلا دو تو ختم ہو جاتی ہے، اور جو نجاست کفر اور شرک کے منہ سے نکلتی ہے جہنم کی ابدی آگ بھی اس کو پاک نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا بات تو بڑی وزنی ہے، تو نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے فیصلہ ہی کیا، ایک ہوتا ہے با ادب اور ایک ہوتا ہے بے ادب، ایک ہوتا ہے با ادب اور ایک ہوتا ہے بے ادب۔ با ادب کا منہ اعلیٰ ہے اور بے ادب کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ با ادب کا کیوں؟ اس کے منہ سے نجاست تو نہیں نکلتی نا، اور بے ادب کے منہ سے بھی نجاست نکلتی ہے، اس لیے اس نے کہا جی میں نے فیصلہ یہ کیا کہ با ادب کا منہ اعلیٰ ہے اور بے ادب کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے حیاتی کا منہ اعلیٰ ہے، مماتی کی پیٹھ اعلیٰ ہے، مقلد کا منہ افضل ہے، غیر مقلد کی پیٹھ افضل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہتے تھے؟ ہم کل سفر میں تھے، مولانا بابر میرے ساتھ تھے، میں نے کہا بھی تم تبلیغی بھائی ہو، حضرت کا میں تمہیں ایک بیان سناتا ہوں گاڑی میں۔ کیوں؟ میرے اوپر الزام ہے کہ اس کا لہجہ بہت سخت ہے۔ میں نے کہا اکاڑوی کا لہجہ سننا کتنا سخت ہے۔ اب حضرت اکاڑوی بار بار کہتے رافضی اور نیم رافضی، رافضی اور نیم رافضی، یعنی شیعہ کو رافضی کہتے، ان کو نیم رافضی کہتے، رافضی اور نیم رافضی یہ کہتا ہے۔ میں نے کتنا سخت لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ فرق کیا تھا؟ لہجہ دھیما تھا، بس پہ سوار کرتے تھے، بریف کی بجائے تھیلا پیس ہوتا تھا، اچھی جوتی کی بجائے وہ چپل پہنی ہوتی تھی، اور آپ نے کہا جی نہیں حضرت تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات فرماتے ہیں، دیکھو کتنے سادے ہیں، کتنے شریف ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے نیک ہیں، پوری زندگی دین پر لگا دی ہے اور کوئی بھی چیز کمائی نہیں ہے، اور یہ دیکھو دین کا کام کرتا ہے، گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، بیویاں بھی آ گئی ہیں، مرکز بھی بن گیا ہے، اس نے مال جمع کر لیا ہے، یہ کون سا دین کا کام ہے؟ اب میں اگر اس پر بات کرنی شروع کروں تو بات کتنی وسیع ہے اور ہر بندہ کتنے ذوق سے سمجھ سکتا ہے۔ جب حضرت بنوری رحمہ اللہ نے جامعہ بنوری ٹون شروع کیا تھا تو ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے، ایسے ہی تھا، اور اب باہر ہیں۔ دارالعلوم کراچی جب بنا تو ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے۔ رائیونڈ جب شروع ہوا تو ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے۔ جب رائیونڈ شروع ہوا تھا نا تو رائیونڈ میں کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتا تھا، جو جماعتیں آتی تھی نا ان سے مقیمین کھانا کھاتے تھے، اور آج 10,000 بندے کا یومیہ لنگر پکتا ہے اور بغیر پیسے کے کھانا ملتا ہے۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ اصل تو دین کا کام وہ تھا کہ جب یہاں کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اب کون سا دین کا کام ہے؟ دیکھو 10,000 آدمی کا لنگر پک رہا ہے، یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کوئی بات کہنے والی ہے؟ حضرت حاجی صاحب نے کام شروع فرمایا
تو پیدل چلا کرتے تھے، اور آج دیکھو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور دنیا میں ویزے کس ملک میں لگتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لگا ویزا آ جاتا ہے اور لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بات کہنے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کام کیا تو کیفیت کیا تھی، اور جب مدینہ میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے روتے تھے۔ کہا جی کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہماری محنت کا صلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا، اب یہ بات کو کرنے کی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان باتوں پہ کہ اپنے اکابر کی ساری باتیں آپ دیکھ لیں مانتے جائیں گے، اور ہماری بات ہے تو آپ اعتراض کر لیں گے۔ آپ نے سنا نا ہمارے سارے مشائخ فرماتے ہیں کہ کام کرنے والے حضرات کی ابتدائی زندگی دیکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور موجودہ زندگی دیکھو گے تو گمراہ ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ یہ میرے بارے میں فرماتے ہیں یا دوسرے اکابر کے بارے میں؟ بولو بھائی، دوسروں کے بارے میں فرماتے ہیں نا، ان کی ابتدائی مشقت دیکھو۔ اور میں اب مجھے تعجب ہوتا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اب وہ سمجھ آ گئی نا کہ ہمارے تعجبات، مجھے تعجب ہوتا ہے میری ابتدائی زندگی کوئی نہیں دیکھتا، اور ابھی ایک گاڑی آ گئی تو سب کہتے ہیں گاڑی کہاں سے آئی؟ دیکھو یہ کیسا دین کا کام ہے۔ کل مولانا بابر تھے، میں نے کہا آپ ذرا دیکھو ابھی گاڑی چلی ہے، جب چلتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں صاف ستھری خوشبو آ رہی ہے، ایسی چل رہا ہے، کیا اس کے مزے ہیں۔ میں نے کہا جب 4 گھنٹے سفر کرتی ہے نا تو فرنٹ سیٹ والا بھی سونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا اٹھو مولانا صاحب، ابھی تو 4 گھنٹے ہوئے ہیں، ابھی تو اس نے چلنا ہے۔ جب گاڑی سفر پہ نکلتی ہے نا تو یقین کریں خدا گواہ ہے میرے ساتھ جو بیٹھا ہو وہ پھر کہتا ہے استاد جی اللہ آپ کو اس سے بڑی گاڑی دے، اللہ اس سے بڑی گاڑی دے۔ آپ اس پہ بیٹھ کے لمبا سفر کریں تو آپ کو احساس ہونا۔ آج جمعرات میں آپ کو سبق پڑھا کے نکلا ہوں تو میں نے 11:15 یہاں سفر شروع کیا اور 4.5 گھنٹے سفر کر کے ایک جگہ پر پہنچا۔ 1 گھنٹہ سبق، وہاں سے 3.5 گھنٹے سفر کر کے آگے پہنچے۔ رات 8 بجے سبق، وہاں سے پھر 9 آگے چلے تو 10 بجے 10:30 سبق شروع ہوا اور 11:30 بجے ختم ہوا۔ یہ ہمارا 1 دن کا سفر ہے، 1 دن کا۔ اور جو مجھے وہاں سے فیسیں ملتی نہیں ہیں، اور میں اگر گن کر دکھا دوں تو آپ کو یار یہ بھی کوئی فیس ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے اگر پیسے نہ مانگیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کا، اس کے بعد پیسے ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے کہ بھی پیسے دو، دین کے نام پہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ لے ہمارے کافر کا مزاج نہیں تھا، مانگ لیں تو مزاج نہیں تھا، نہ مانگ لیں تو پھر بھی غلط۔ اب بتاؤ کرے کیا؟ مانگے تو پھنسے، نہ مانگے تو پھنسے۔ ہمارے دار قرآن کے محترم قاری محمد یاسین صاحب دان برکاتہم ایک بار فرمانے لگے اور ہمارے اسٹیج پہ فرمایا، مجھے فرمایا دل چھوٹا نہیں کرنا، کام کرو۔ اور اس پر ایک انہیں لطیفہ سنایا، آپ نے سنا ہوگا، ایک مرد اور ایک عورت سفر پہ تھے اور ایک سواری ان کے پاس تھی۔ تو خاوند نے بیوی سے کہا کہ تم سواری پر بیٹھ جاؤ، میں اس کی لگام پکڑتا ہوں، تمہیں لے کر چلتا ہوں، پھر بعد میں بیٹھ جاؤں گا، تم لگام پکڑ کے چلنا۔ ایک بستی سے گزرے تو لوگوں نے کہا رن مرید ہے، دیکھو بیوی کو سواری بٹھایا خود پیدل چلتا ہے، شور ایسے ہوتے ہیں، رن مرید ہے۔ تو اس نے بیوی سے کہا چلو میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں، تو اس کی لگام پکڑ لے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بیوی نے لگام پکڑ لی، اب دونوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اگلے گاؤں پہنچے تو نے کہا کیسا ظالم ہے، دیکھو بیوی کمزور ہے، اس کو چلا رہا ہے، خود طاقتور ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب تو بیوی کو بٹھاتا خود پیدل چلتا۔ اب پھر پھنس گیا، آگے گیا تو اس نے بیوی سے کہا چلو دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں اکٹھے بیٹھے، اگلے بستی سے گزرے تو انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، یہ دونوں بیٹھے گھوڑا تھک جائے گا، باری باری بیٹھتے تو ٹھیک نہیں تھا۔ اب اس نے بیوی سے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو دونوں اتر جاتے ہیں، پیدل چلتے ہیں۔ دونوں چلے، اگلی بستی سے گزرے تو انہوں نے کہا پیدل چلنا تھا تو گھوڑے کا فائدہ کیا ہے؟ اب مجھے قاری صاحب فرمانے لگے دیکھو ایک گھوڑا ہے، 2 سوار ہیں، کٹھے بیٹھے پھر اعتراض، نہ بیٹھے پھر اعتراض، ایک بیٹھے پھر اعتراض۔ مولانا اعتراضات ختم نہیں ہونے، اعتراضات کو چھوڑیں، اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اب یہ بھی تو دنیا میں اکابر ہے نا۔ میرا راولپنڈی بیان تھا اور گرمی بہت سخت تھی، میرے بیان سے پہلے مولانا عزیز الرحمان ہزاروی دامت برکاتہم کا بیان تھا۔ حضرت بیان کر کے فارغ ہو گئے، میں نے بیان شروع کر دیا۔ جب میں بیان سے فارغ ہوا تو مجھے میزبان کہنے لگے کہ حضرت ہزاروی صاحب بیٹھے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو مل کر جانا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، اتنی سخت گرمی، اللہ گواہ ہے گرمی، اور کمرے مسجد کے حجرے میں بیٹھے رہے، وہاں کوئی پنکھا بھی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے۔ میں ملنے کے لیے گیا تو حضرت مجھے فرمانے لگے کہ میں ابھی عمرے کے لیے گیا تھا اور جدہ بعض لوگ مجھے ملے اور اعتراض کیا کہ مولانا صاحب پیسے بہت جمع کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، مسلک کے نام پہ پیسے لوٹ رہا ہے، تو میں نے سوچا کچھ پیسے ہم بھی لٹا دیں، میں اس لیے بیٹھا ہوں۔ مجھے کچھ پیسے نکالے، ہدیہ دیا، اور پھر میں آپ نے اوروں کے کھائے ہیں، مولانا کچھ ہمارے بھی کھا لیں۔
بس آپ اپنا کام جاری رکھیں، ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنے، کام جاری رکھیں. بس میری خواہش ہے کچھ ہمارے پیسے بھی کھا لیں. اب دیکھو یہ بھی تو مشائخ ہے نا. میں یہ باتیں اس لیے نہیں سناتا کہ میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں، میں اس لیے سنا رہا ہوں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ان باتوں کے لیے تیار رہنا. مجھے خود مکہ مکرمہ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نے فرمایا جب میں مدرس آدمی ہوں، خانقاہ کا مرید ہوں، میرے مزاج میں تاریخ نہیں ہے. جب مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت بنائی انٹرنیشنل ختم نبوت، تو مجھے فرمایا کہ آپ اس کے امیر بنو. تو میں نے کہا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں. حضرت نے مجھے ایک دو بزرگ بتائے، فرمایا میں ان کے بعد مشورے کے لیے گیا کہ میرا مزاج تدریسی اور خانقاہی ہے. تو مولانا چنیوٹی فرما رہے میں نے جماعت بنانی ہے اور دنیا میں تمہارا رابطہ ہے، تعلقات ہے، تو میں اپنی جماعت کا امیر تمہیں بنانا چاہتا ہوں، تو میں اس کے لیے آپ کے پاس مشورے کے پاس آیا ہوں. حضرت مولانا مکی صاحب فرمانے لگے مجھے ان بزرگوں نے فرمایا اب تمہیں سارے نیک کہتے ہیں، بہت نیک آدمی ہے، مدرس آدمی ہے، اللہ اللہ کراتا ہے، اور جب تم تاریخ چلاؤ گے تو کہیں سے پیسے بھی لوگے تاریخ کے لیے، پھر تمہیں لوگ بدنام کریں گے کہ ختم نبوت کے نام پہ مال لوٹ رہا ہے. اگر یہ الزام سہ سکتے ہو تو امیر بن جاؤ، نہیں سہ سکتے تو پھر چھوڑ دو. سہ سکتے ہو تو بن جاؤ، نہیں سہ سکتے تو پھر چھوڑ دو. میں اس لیے آپ سے کہہ سکتا ہوں الزامات برداشت کر سکتے ہیں تو کام کے لیے تیار ہو جائے، اور نہیں برداشت کر سکتے تو پھر کام کے لیے تیار نہ ہوں. کام کر کے پھر چھوڑنا یہ بہت خطرناک ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے افراد و تفرید ہے. جب لوگ الزامات لگائیں گے نا کام کرنے والے پر، اب کام کرنے والے پہ دو قسم کے ہوتے ہیں. آپ اس کا مشاہدہ فرمائیں گے، میں سچ کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں، بعض بندے وہ ہوں گے کہ جب ان پر الزام لگے گا تو وہ الزام برداشت نہیں کریں گے، تو الزام لگانے والوں پر الزام شروع کر دیں گے، یا اگر الزام نہ لگائیں گے تو جواب دینا شروع کریں گے، اور جواب بھی ایسا اتنا سخت لہجہ جو باطل کے خلاف ہوگا وہ الزام لگانے والوں کے خلاف ہوگا. اور بعض کوئی کام نہیں چھوڑیں گے لیکن جواب دینا شروع کریں گے، اور بعض لوگ ایسے ان پر الزام لگے گا وہ جواب تو نہیں دیں گے، وہ دل چھوٹا کریں گے، کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے. نہیں یار اپنے کام نہیں کرنے دیتے استاد جی، کیا کریں، اپنے نہیں چلنے دیتے، کیا کریں. ہم تیسری قسم ہیں کہ جب کوئی الزام لگائے تو الزامات کا جواب بھی نہیں دینا اور الزام پر سے کام بھی نہیں چھوڑنا، بس صرف اپنا کام کریں، صرف اپنا کام کریں. انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے کام میں برکت کتنی آتی ہے اور آپ کے کام میں وسعت کتنی آتی ہے. اللہ آپ سے وسعت اور برکت کے ساتھ خوب خوب کام لے لے. میں وہ بات سنا رہا تھا، جواب سمجھ میں آ گیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے زیادہ علم والا مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک واقعہ جزیہ آپ کے علم میں نہ ہو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا علم کم ہے اور جس کو واقعہ جزیہ مل گیا اس کے پاس علم زیادہ ہے. السوال التاسع عشر، 19واں سوال. اترون ان ابلیس اللعین عالم من سید الکائنات علیہ السلام واوسع علما منہ مطلقا وهل كتبتم ذلك فی تصنیف. حضرت فرماتے ہیں فی تصنیف، یہ بتاؤ تمہارا کیا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین کا علم الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اور کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ابلیس کے علم میں وسعت اللہ کے نبی سے زیادہ ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے ابلیس کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اس کے ہاں تمہارا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ الجواب قد سبق منا تحریر هذه المسألہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق علی الاطلاق بالعلوم. اور ہمارے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی شخص کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، ہمارے ہاں وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا علم ہے، اور حتیٰ کہ ہم یہ لکھ دیں کہ ابلیس کا علم اللہ کے نبی سے زیادہ ہے. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کو انتہائی غلط بات بتائی ہے. اگلی بات ہم نے فرمائی جو سمجھنے کی ہے، فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں کوئی گندی سے گندی گھٹیا سے گھٹیا چیز ایسی ہو کہ جس کی طرف اللہ کے نبی التفات نہ فرمائیں، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، اور وہ ابلیس کی حیثیت کے مطابق ہے
ابلیس اس پہ توجہ کرے اور ابلیس اس کی معلومات حاصل کرے اور اس کی معلومات اللہ کے نبی کے پاس نہ ہوں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابلیس اکمل، عالم اور افضل ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس چونکہ اس بات کا علم نہیں ہے لہذا اللہ کے نبی کا مقام کم ہو گیا ہے۔ فرمایا اس کی مثال بالکل ایسی سمجھو کہ جیسے ایک متبحر، مدقق اور بہت جید عالم ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب اس محقق اور مدقق جید عالم کا علم اس چھوٹے بچے سے کئی گنا زیادہ ہے، ان دونوں کے علم میں آپس میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، لیکن بعض گھٹیا سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اس بچے کے پاس ہے اور متبحر اور جید عالم کے پاس نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ اس بچے کا علم جید عالم سے زیادہ ہے، یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کے اپنے علاقے میں کچھ کھیلیں ہوتی ہیں، ہمارے علاقے میں اپنی کھیلیں ہیں جو بچے کھیلتے ہیں، ان میں ایک کھیل کا نام ہے گلی ڈنڈا۔ آپ جانتے ہیں نا کھیل کا نام کیا ہے؟ آپ اپنے شیخ الحدیث صاحب سے کہ استاد جی آج میں تو گلی ڈنڈا کھیلنا، وہ کیا کہیں گے، او بیٹا یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں گلی ڈنڈا کسے کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے میں نے کھیلنا ہے۔ اب دیکھو بچے کو گلی ڈنڈے کا پتہ ہے لیکن شیخ صاحب کو پتہ، اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ بچے کا علم شیخ صاحب سے بڑھ گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک آپ کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے ہیں، اور آپ کا سائیکل پنچر ہو گیا اور آپ کے استاد جی اس کو پنچر تو لگا دو، وہ کہتے ہیں بیٹا میں پنچر نہیں لگا سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کہ استاد جی آپ سے تمہارا دکان والا افضل ہے جو پنچر لگا سکتا ہے، تمہارے پاس تو اتنا بھی علم نہیں کہ ٹائر کو پنچر کیسے لگانا ہے، تم شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہو۔ اب بتاؤ یہ پنچر لگانے والا جو پنچر لگانے کا فن جانتا ہے یہ شیخ صاحب سے بڑا ہو گیا علم میں؟ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح اگر ایک گندی چیز کا علم اللہ کے نبی کے پاس نہ ہو، ابلیس کے پاس ہو، تو ہم یہ کہہ دیں فلاں بات کا ابلیس کو پتہ ہے حضور کو نہیں پتہ، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے ابلیس کامل ہے، الیاذ باللہ اللہ کے نبی ناقص ہے۔ اس کی اب حضرت نے کئی مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال جو میں نے بچے والی دی ہے، دوسری مثال حضرت سلیمان والی کہ ایک بات کا ہدہد کو پتہ تھا اور سلیمان اسلام کو پتہ نہیں تھا۔ سلیمان اسلام کو پتہ تب چلا جب ہدہد نے بتایا۔ اب جب تک سلیمان اسلام کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہدہد کا علم زیادہ ہے کیونکہ فلاں واقعے کا علم سلیمان اسلام کو نہیں ہے؟ تو ایک واقعے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سلیمان اسلام کا ناقص ہونا اور ہدہد کو علم ہونے کی وجہ سے ان سے اکمل ہونا لازم نہیں آتا۔ تیسری مثال کیا دی ہے؟ فرمایا افلاطون اور جالینوس ان جیسے اور بڑے بڑے حکیم ہیں۔ اب ایک علم ایسا ہے جو گٹر کے گندے کیڑے کے پاس ہے اور جالینوس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ جو گٹر کا پخانہ ہے اس کو کھائیں تو مزہ کیسا آتا ہے، یہ جالینوس کو پتہ ہے یا کیڑے کو پتہ ہے؟ بتاؤ کیا مزہ آتا ہے، کس کا پتہ ہے اس کو؟ جالینوس کو پتہ ہے کیڑے کو؟ اب کو چونکہ اس گندی غذا کا ذائقہ، کیفیت، اس کی قسم کیڑا جانتا ہے، لہذا یہ جالینوس ناقص ہے، اور کیڑے سے بھی گیا گزرے جس کو یہ بھی نہیں پتا گند کھانے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے خدا کا بندہ اس کے ذمے کو گند کھانا ہے، جالینوس کے ذمے کو گٹر ہے، کوئی غلاظت کی بو سونگھنا ہے، اب کیسی بات کرتے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح جالینوس کا مقام کم کیڑے سے نہیں ہوتا، سلیمان علیہ السلام کا مقام ہدہد سے کم نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس عالم کا علم اور مقام اس چھوٹے بچے سے کم نہیں ہوتا۔ اور کوئی گندی اور غلیظ چیز کا علم ابلیس کے پاس ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ ابلیس کا علم زیادہ ہے الیاذ باللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے کم ہے، اس کا معنی ہرگز نہیں ہے۔ جواب سمجھ آ گیا؟ آگے حضرت نے بات فرمائی ہے کہ دیکھیں ہمارے علاقے ہندوستان کے جو اہل بدعت ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور پاک علم ابلیس سے بھی زیادہ ہے، وہ دلیلوں میں کیا باتیں پیش کرتے ہیں اور اس جھگڑے کو نمٹاتے کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس سے افضل ہے، اور جب ابلیس سے افضل ہیں تو ابلیس والے سارے علوم بھی حضور کو آئیں گے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے افضل تو ہوں لیکن ابلیس کے علم نہ آتے ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلیس سے افضل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس والے سارے علوم بھی آپ کے پاس ہیں، یہ قیاس کرتے ہیں۔ حضرت مولانا سہارنپوری فرماتے ہیں کہ یہ قیاس بالکل غلط ہے، قیاس غلط ہے۔ اس کی آگے وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ایک وجہ یہ قیاس فاسد ہے، قیاس مال فارق ہے،
اور کوئی نص اس پر موجود نہیں ہے کہ ابلیس والے سارے علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ اس پہ نص تو ہے کہ اللہ کے نبی کائنات کی ساری مخلوق سے افضل ہیں، لیکن ابلیس والے سارے علوم بھی آپ کے پاس ہیں، اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں آپ بتاؤ اللہ تری ان کل مؤمن افضل و اشرف من ابلیس، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی تو بہت بڑے ہیں، عام ایوان والا بھی ابلیس سے افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ فیلزم علی ھذا القیاس ان یکون کل شخص من احاد الامہ حاویا علی علوم ابلیس، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علوم ابلیس کے پاس ہیں وہ ہر مومن کے پاس بھی ہیں، کیونکہ ہر مومن ابلیس سے افضل ہے؟ امت کو گمراہ کرنے کا فن کس کے پاس ہے؟ امت کو گمراہ کرنے کا فن کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس، ہر مومن کے پاس ہے، تو پھر مومن افضل ہوا ابلیس افضل ہوا؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن ابلیس سے افضل ہے، لیکن اس کا معنی یہ کہ ہر مومن ابلیس کے سارے علوم کو بھی جانتا ہو کیونکہ افضل ہے۔ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں نبی پاک کے بارے میں یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں کہ ابلیس والے سارے علوم حضور کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری مثال دی جو پہلے بھی گزری ہے، سمجھانے کے لیے مثال دی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام ہدہد سے افضل ہیں، لیکن جو ہدہد کو جس بات کا علم تھا حضرت سلیمان کو علم نہیں تھا، تو کیا حضرت سلیمان کے افضل ہونے کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ جو بات ہدہد کو معلوم تھی سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھی کیونکہ افضل ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ ہدہد کہتا ہے انی احطت بما لم تحط بھی، میں ایسی چیز بتا رہا ہوں جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ تیسری مثال کیا دی؟ فرمایا افلاطون اور جالینوس یہ دونوں، یہ دیکھو گٹر کے گندے کیڑوں سے افضل ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جو مزے، جو ذائقے، جو نجاست کی فیات گٹر کا گندا کیڑا جانتا ہے وہ جالینوس کو بھی معلوم ہے اور وہ افلاطون کو بھی معلوم ہے، کیونکہ ان سے افضل ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، تو ہم کہنا اگر افضل ہونے کی بنیاد پہ مفضول کے سارے علوم کا معلوم ہونا ضروری ہے تو پھر گندے کیڑے کو جس طرح نجاست اور غلاظتوں کے ذائقے کا پتہ ہے افلاطون اور جالینوس کو بھی معلوم ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے مسئلہ یہ لکھا ہے، یہ مسئلہ نہیں لکھا جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کی غلط ذہن سازی کی گئی ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات کے سب افراد سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ ابلیس کے علم سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے، اور جو یہ کہ ابلیس کا علم حضور سے زیادہ ہے ہمارے ہاں لا ریب، لا شک اور بلا ریب و بشک قطعاً کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ السوال العشرون چلتے رہیں، اس کو ختم بھی کریں ورنہ تو پھر رہ جائے گی، المحنت چلتی رہے گی، 12 دن ختم ہو جائیں گے۔ میں نے تو آپ سے مشورہ بھی کیا تھا کہ المحنت کو تیزی چلائیں، درمیان میں جو باتیں کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، آپ خود کہتے ہیں باتیں کہتے رہیں، کہتے نہیں ہیں درمیان میں ختم کر دیں۔ اگر آپ فرمائیں گے درمیان میں سناتے رہے تو میں سناؤں گا، ورنہ یہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلنی، ترجمہ مسئلہ جیسے آپ اسباق میں درسگاہ میں کتاب پڑھتے ہیں نا ویسے میں پڑھاؤں گا تو یہ تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، اس میں اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ مسئلہ پورا آپ کو سمجھ آ جائے، بس یہ پوری بات کھل جائے یہ ہے کیا۔ آگے دے السوال العشرون، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سمجھنا۔ اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم ام تتبرؤون عن امثال ذلک بل کتب شیخ اشرف علی تھانوی فی رسالت حفظ الایمان، فرماتے ہیں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر زید کا علم ہے، حضور کے علم کے برابر جانوروں کا علم ہے، یا تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ اور جو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں رکھا ہے، کیا یہ بات انہوں نے اس میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر، امر حتیٰ کہ جانور کے برابر ہے؟ کیا یہ بات لکھی ہے؟ اور کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے یا تم اس عقیدے سے بری ہو؟ الجواب اقول وهذا اعظم من افتراء المبتدعين واكاذيبهم قد حرفوا معنى الكلام وزاروا بحقهم خلق مراد الشیخ مدذل فقاتلهم الله ان يفكون۔ جواب سمجھیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوالات کیے گئے تھے اور آپ نے 3 سوالات کے جواب دیے۔ آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ فرمائیں قبروں کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟
دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا قبروں کا طواف کرنا جائز ہے، اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ 3 سوال کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 سوالات کا جواب جس رسالے میں دیا، اس رسالے کا نام ہے حفظ الایمان۔ اب پہلے 2 مسائل پر ہم بات نہیں کرتے، تیسرے پر بات کرتے ہیں جو اعتراض ہے۔ حکیم الامت تھانوی سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے؟ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا لا یجوز ھذا الاطلاق وان کان بتاویل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، اگرچہ اس لفظ کو حضور کے لیے استعمال کرنے والا کوئی تعویل ہی کیوں نہ کرتا ہو، تعویل کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں۔ ایک وجہ بیان فرمائی، وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے سے شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، عالم الغیب کا لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب یہی لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ شبہ پڑے گا کہ یہ شخص اللہ کے نبی کو اللہ کی صفت علم غیب میں شریک مانتا ہے، اس لیے عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ اس پر حضرت نے 2 مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ ایک مثال یہ دی کہ یہودی اللہ کے نبی کو رائے نہ فرماتے اور وہ معنی اور لیتے، مسلمان بھی رائے نہ کہتے اور معنی اور لیتے۔ وہ رائے نہ کہتے اور راعینا تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر دیتے تو اس کا معنی ہوتا تھا راعی ہمارے چرواہے، وہ مراد یہ لیتے، اور مسلمان اس کا معنی لیتے ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ لیکن لفظ ایسا تھا مسلمان استعمال کرتے اور یہودی خوش ہوتے کہ ہم نے جال میں پھنسا لیا ہے، جو بات حضور کو ہم کہتے ہیں مسلمان بھی کہنا شروع ہو گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اب رائنا تم نے نہیں کہنا کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا عالم الغیب حضور کو نہیں کہنا کہ اس میں شرک کا وہم اور شبہ ہو جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری مثال دی حدیث پاک سے، حدیث پاک میں ہے، یہ صحیح مسلم میں غالباً روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقل احدکم اسق ربک واطعم ربک ووزع ربک۔ اب دیکھو ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، تو آقا کے لیے لفظ رب اگرچہ لغت میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تم یہ نہ کہنا غلام کو اپنے رب کو پانی پلا، اس میں شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ اپنے غلام کو یہ نہ کہنا اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلا، شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ اپنے غلام کو یہ نہ کہنا وضع ربک، اپنے رب کو وضو کرا، شبہ پڑے گا رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ فرمایا یہ نہ کہنا بلکہ کیا کرو وَلْيَقُلْ أَحَدُكُمْ سیدی و مولایا، سیدی اور مولایا کہا کرو، یہ ربی نہ کہنا، لا یقل احدکم ربی، ربی نہ کہنا بلکہ کیا کہنا سیدی و مولا، یہ کہہ دینا اطعم سیدک وضع سیدک، اپنے آقا کو وضو کراؤ، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي، اپنے غلام کو عبدی نہ کہنا۔ حضور کیا کہے؟ فرمایا تم کیا کہا کرو فتایا و غلامی، عبدی کہو گے تو شبہ ہوگا کہ یہ اپنا بندہ تو نہیں کہہ رہا، حالانکہ غلام کو عبد کہتے ہیں، بلکہ لغت میں تم عبدی نہ کہنا، غلام ہی کہنا تاکہ شبہ نہ پڑے۔ اب دیکھو حکیم الامت تھانوی نے ایک دلیل قرآن سے دی ہے اور ایک دلیل حدیث سے دی ہے، ایسا لفظ استعمال اللہ کے نبی نہ کریں کہ جیسے شرک کا شبہ ہو جائے اور وہم کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسری بات، اب حضرت فرماتے ہیں ایک بات اور سمجھے، فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقِ تَحْتَ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَىٰ دَرْكِهِ وَسِيلَةٌ وَسَبِيلٌ۔ اب فرماتے ہیں کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں غیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے تک پہنچنے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو اور جس کے حصول کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو اور کوئی راستہ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ جس کو بندہ نہ اس تک پہنچے، نہ دلیل ہو، نہ کوئی وسیلہ ہو اور نہ ہی کوئی سبیل ہو، یہ کیا ہے؟ غیب۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین اور آسمان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں غیب کہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کنت عالم الغیب، آگے کیا ہے، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب کو حاصل کرتا جانتا ہوتا تو ساری خیریں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچی ہے نا، اور آپ جانتے ہیں لو کے لیے ضابطہ کیا ہے، یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو تکلیف، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں۔ لو کنت عالم الغیب، اگر علم غیب ہوتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی، تکلیف پہنچی ہے لہذا آپ پاس علم الغیب نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا، فساد نہیں ہوا کیونکہ اور الہ نہیں ہے۔ اب ہم نے فرمایا کہ غیب کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اب آگے ذرا بات سمجھنا بڑی اہم ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی غیب کا معنی تو یہی ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں تعویل کر کے۔ تعویل کیا ہے کہ بعض ایسی چیزیں جن کا علم کسی اور کو نہیں ہے اس کا علم اللہ کے نبی کو ہے، ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھنا، غیب کا معنی کیا تھا کہ جس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، کوئی راستہ بھی نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی، لیکن اہل بدعت کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں بعض معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم، یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور پاک کو تھوڑی نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں معلوم ہیں جو اوروں کو معلوم، ہمارے عالم الغیب کا معنی یہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تعویل کے ساتھ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ مخلوق کو مالک کہنا بھی جائز ہے، رازق کہنا بھی جائز ہے، خالق کہنا بھی جائز ہے، تو پھر اللہ کی کون سی صفت ہے کہ جس میں تعویل کر کے مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ کوئی بندہ ہے جی میرا جو استاد ہے نا یہ میرا رازق ہے، کیوں؟ میں تو گھر سے پیسے لاتا مجھے کھانا یہ کھلاتا ہے، میرے یہاں رازق کا معنی یہ ہے، تمہارا رازق خدا ہے لیکن میرا رازق میرا استاد ہے، ٹھیک ہے، تعویل اس نے کر لی کہ نہیں کر لی؟ بولتے نہیں۔ بیوی کہتے جو میرا شوہر ہے نا یہ میرا رب ہے، کیوں؟ میرا خیال یہی رکھتا ہے، تمہارا رب اللہ ہوگا، میرا یہ بھی رب ہے، میرا خیال کرتا ہے۔ تو بتاؤ کون سی اللہ کی صفت ہے جو تعویل کے ساتھ کسی اور کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایسا دروازہ کھلے گا کہ بند ہونے کا دروازہ بند ہونے کا نہیں رہے گا، یہ کتنا ایسا دروازہ کھلے گا۔ اب اس سے اگلی بات بڑی پیاری بات فرمایا اگر تعویل کر کے عالم الغیب مخلوق کو کہہ سکتے ہیں تو پھر تعویل اگر کریں گے تو کوئی بندہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کو عالم الغیب کہنا کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے یہاں علم غیب کا معنی ہوتا ہے ایک وہ بندہ ہے جسے غیب ملے بالواسطہ اور ایک ہے جسے غیب ملے بلا واسطہ۔ میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں کہ جس کو علم غیب کا بالواسطہ ملے۔ میرے ہاں عالم الغیب کا معنی کیا ہے؟ جس کو غیب کا علم بالواسطہ ملے۔ اللہ کو بالواسطہ ملا یہ بلا واسطہ؟ کہتا ہے اس لیے اللہ کو عالم الغیب میں نہیں کہتا، میرے یہاں کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میرے یہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے میں عالم الغیب اسے کہتا ہوں جس کو علم غیب ملے بالعرض، اسے نہیں کہتا جسے ملے بالذات۔ تو چونکہ اللہ کا بالذات علم غیب ہے اور بندے کا بالعرض ہے اس لیے اللہ کو عالم الغیب کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر تعویل کے ساتھ حضور کو عالم الغیب کہنا جائز ہے تو پھر تعویل کے ساتھ اللہ کو عالم الغیب کہنا ناجائز بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے تعویلوں کے دروازے بند کرو، بس سیدھی سی بات کہہ دو عالم الغیب اللہ کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت تھانوی کا علم دیکھا؟ حضرت تھانوی کا علم دیکھ رہے ہو؟ یہ تھے ہمارے اکابر۔ آگے حضرت نے پھر اگلی بات فرما دی، فرمایا چلو تمہاری بات مان لیتے جیسے تمہیں ذوق ہے اور اصرار ہے کہ ہماری بات مانو، اور ہم حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس معنی سے کہ حضور کو پاس بعض وہ چیزیں کا علم ہے جن کا دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو کیا مطلب کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے؟ یا تمام کا تو نہیں، کچھ کا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
غیب کی تمام چیزوں کا علم ہے، اس پہ دلیل پیش کرو، اور اس پہ تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ہم اس پہ دلائل دے لیں گے کہ اللہ کے نبی کے پاک کو تمام مغیبات کا علم نہیں ہے، ہم دلائل دے سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سوال کیے، اصحاب کہف کون ہے، سکندر ذوالقرنین کون ہے، آپ بتائیں روح کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جی کل آنا، کل پھر آگے فرمایا کل آنا، کل پھر آگے فرمایا کل آنا۔ 17 دن گزر گئے، مدینہ مکہ مکرمہ میں تماشا لوگوں نے لگانا شروع کر دیا، دیکھو اس کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا، اب اس کے خدا اس کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت کیا اتری تھی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرا محمد جب کوئی بات پوچھنے کے لیے آئے نا اور اس کا علم آپ کے پاس نہ ہو تو یہ نہ کہنا میں کل بتاؤں گا، آپ نے کہنا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی کو سزا نہیں ہے، یہ خالق کی طرف سے اپنے محبوب کی تنبیہ ہے، اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تنبیہ اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مغیبات کا علم ہے تو دلیل پیش کرو، اور اس کی تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں تمام کا تو نہیں، بعض کا ہے، تمام کا نہیں بعض کا ہے۔ اب فرماتے ہیں بعض چیزوں کا اللہ کے نبی کو علم ہونا یہ اللہ کے نبی کا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا، توجہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو، غیر نبی میں نہ ہو۔ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو اور غیر نبی میں۔ یہ بات تحذیر الناس میں آئے گی، وہاں اس پہ بات کریں گے اور آپ کا دل مچلے گا اس بات کو سن کر۔ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں اور غیر نبی میں نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں اور یہ نبی کا کمال ہے کہ آپ بعض باتیں ایسی جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے۔ اب فرماتے ہیں یہ کون سا کمال ہے؟ بعض باتیں زید بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتیں ایک بچہ بھی جانتا ہے جو دوسرا نہیں جانتا، بعض باتوں کا پاگل کو پتہ ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہوتا، بعض باتوں کے جانور کو پتہ ہوتا ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ چیونٹی سونگتی ہے نا، فلاں جگہ گھی پڑا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ وہ سونگ لیتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو سونگ دیا بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 4 دن پہلے کی بات ہے، میں صبح اٹھا، میں نے غسل کیا اور باہر جو تولیہ وضو خانے کے باہر تھا میں نے اس تولیے سے اپنے سر کو صاف کیا۔ جب صاف کر کے ابھی تولیہ کر رہا تھا صاف تو جسم میں اتنی کاٹنے کی درد شروع ہو گئی۔ میں نے تولیہ چھوڑا، دوڑ کے اندر گیا، لائٹ جلائی اور میں نے گھر والوں کو اٹھایا، دیکھے کیا ہو گیا، تو ادھر طرف پھڑ، ادھر ادھر ادھر۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہ جو ہمارا مہمان خانے کے اندر تولیہ لٹکا ہوا ہے نا، بس اوقات مہمان کھانا کھاتے ہیں اس سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس میں جو ہلکی سی مٹھاس ہے ہمیں نہیں پتہ، چیونٹی وہاں پہنچی ہے۔ تب چیونٹی مجھ سے بڑی مولوی ہوئی نا، یعنی میرے گھر کا تولیہ مجھے نہیں پتہ اس کے اندر مٹھاس ہے، اس کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے اندر ہے یہ گھی کی تری ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو آپ کہہ دو ساجی تمہارے پاس تو چیونٹی جتنا علم بھی نہیں ہے، تیرے پاس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی میری بیوی کہتے میں تجھے بڑا مولوی سمجھ کر آئی تھی، تو چیونٹی سے بھی کیا گزرا ہے، تماشا بن جائے نا ہمارا۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ثانی فرماتے ہیں کمالات نبوت میں سے یہ نبوت کا کمال کیسے ہے کہ بعض چیزیں ایسی معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ زید کو بعض چیزوں کو پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، بچے کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسرے کو نہیں ہے، ایک مجنون کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسری کا نہیں ہے، اور حتیٰ کہ توجہ رکھنا بہائم کو ایک چیز کا پتہ ہے جو دوسروں کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے نبی کا کمال کیسا ہے؟ یہ اس طرح غیب کا علم تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے یہ نہیں لکھا کہ نبی کا علم اتنا ہے جتنا جانور کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا ہے جتنا بچے کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا جتنا پاگل کا ہے، الیاذ باللہ، حضور کا علم اتنا جو زید اور بکر کا ہے۔ ہرگز یہ نہیں لکھا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو ہمارے یہاں کافر ہے، مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت کی بات سمجھو نا، خام ہے اعتراض نہ کر دیا کرو۔ تو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جس کا بندے کو پتہ ہوتا ہے اور بڑے کو نہیں پتہ ہوتا۔ میرا خیال ہے غالباً یہ 1994 کی بات ہے، جب پہلی بار میں کینیا گیا، تو کینیا کے ایک شہر ہے ممباسا، بہت بڑا شہر ہے۔ میں ممباسا میں گیا، میں ایک شیخ تھے شیخ سراج رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، ان کے گھر رات میرا قیام تھا، تو انہوں نے دسترخوان ایسے کھانا رکھا اور کھانے کے ساتھ ایک پھل رکھا۔ اس پھل کو وہاں کہتے ہیں منکی فروٹ، منکی کہتے ہیں بندر کو، نام ہے اس کا منکی فروٹ۔ کیوں اس کو بندر چھیڑتا ہوگا، زیادہ پسند کرتا ہوگا؟
منگی پر رکھا. اب وہ دیکھا تو مجھے پسند نہیں آیا طبی طور پہ، تو میں نے نہیں کھایا. حضرت کا ایک بچہ تھا جو مجذوب تھا. مجذوب کہتے ہیں اس کی عقل تھوڑی ہو، پاگل نہیں ہوتا، تھوڑی عقل ہے. مجھے کہتے ہیں انکل کھا لیں. میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے پسند نہیں ہے. کہتا ہے اب کھا لیں، ہم نے صبح پھینک تو ویسے ہی دینا. کہتے ہیں انکل کھا لیں، ہم نے صبح پھینک تو ویسے ہی دینا ہے، آپ اس کو کھا لیں. اب دیکھو اس کو پتا تھا کل پھینک دینا، مجھے نہیں پتا تھا. اس کے باپ نے بہت اس کو ڈانٹا. اصل مسئلہ کیا تھا، یہ نہیں کہ مجھے ایسا پھل دیا جو ان کے قابل استعمال نہیں تھا. اب ظاہر ہے گھر میں جب چیز بچ جاتی ہے باسی تو 2-3 بار پھینکتے ہیں نا. اس نے دیکھا کہ وہ چیز پھینکتے ہیں اور یہ بھی پھینکتے ہوں گے جب پرانا ہوتا ہے، تو اس نے سمجھا جو کل پھینکنا تھی میرے ابے نے اس کو دے دیا. تو اس نے بڑی سادگی سے کہہ دیا انکل کھا لیں، ہم نے کل ویسے ہی پھینک دینا. میرا خیال ایک اور پڑھ لیں، ایک اور پڑھ لیں چلیں تاک ہو جائے. السوال الواحد والعشرون، 21واں سوال. اتقولون ان ذکر ولادته صلی اللہ علیہ وسلم مستقبح شرعا من البدعات السیئۃ المحرمہ ام غیر ذلک؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ایک سوال یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا کیا تمہارے ہاں حرام ہے، کیا تمہارے ہاں بدعت ہے، یہ تمہارے ہاں جائز نہیں ہے، یا تم اس کو جائز سمجھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے بارے میں تمہارا ذہن کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں حاشا ان یقول احد من المسلمین فضلا ان نقول، حاشا وکلا عام بندہ بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا جائز نہیں، چہ جائے کہ ہم کہیں کہ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا جائز نہیں. آپ کیسی بات کرتے ہو؟ ہمارے ہاں ذکر و غبار نال ہی، رسول اللہ علیہ وسلم کا مبارک نالین، آپ کا مبارک جوتا، اس پر جو غبار لگا ہے اس کا ذکر کرنا، بول حمار ہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سواری کا جو بول ہے اس کا ذکر کرنا. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ ہم اس کو بدعت نہیں سمجھتے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم حضور کی ولادت کے ذکر کو گناہ سمجھ لیں گے؟ فالاحوال التي لها ادنى تعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جس کا معمولی سا تعلق پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہو، ذکرها من احب المندوبات وآل المستحبات عندنا، ہمارے اس کا ذکر کرنا مستحب ترین عبادت ہے. سواء کان ذکر ولادت شریفہ، خواہ اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر ہو اور خواہ ذکر بول ہی و براز ہی و قیام ہی و قعود ہی و نوم ہی و نبحت ہی. کیسی بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کا بول، بزار، کھانا پینا، اٹھنا سونا، ان تمام کا ذکر کرنا ہم عبادت سمجھتے ہیں. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول کا ذکر عبادت سمجھتا ہو، وہ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا عبادت کیوں نہیں سمجھتا؟ آگے فرمایا کہ حضرت محدث احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحیح بخاری پر حاشیہ جو ہمارے پاس ہے نا، حضرت سہارنپوری کا، محدث سہارنپوری کا، حضرت فرمانے لگے کہ حضرت شیخ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مجلس میں ذکر ولادت کیا جائے اس مجلس میلاد کا آپ کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وَبِأَيِّ طریقٍ یجوز وَبِأَيِّ طریقٍ لا یجوز، کس طریقے سے جائز اور کس طریقے سے ناجائز ہے؟ حضرت نے جواز کے لیے 8 شرطیں بیان فرمائی ہیں. کتنی شرطیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر کرنا جائز ہے، تو اس کی 8 شرطیں ہیں. آپ دیکھیں کتاب میں. نمبر 1، بروایات صحیحۃ فی اوقات خالیۃ ہم وظائف العبادات. 8 بھی نہیں بلکہ 10 بنتی ہیں. 10 شرائط بیان فرمائی. نمبر 1، بروایات صحیحۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور ایسی روایات بیان کریں جو صحیح ہوں، ایسی روایات بیان نہ کریں جو موضوع اور من گھڑت ہوں. نمبر 2، فی اوقات خالیۃ عن وظائف العبادات الواجبات، ایسے وقت میں بیان کریں جو فرض یا واجب نماز کا وقت نہ ہو. ادھر زور کی جماعت کھڑی ہو جائے، آپ ادھر میلاد شروع کر دیں. ادھر فجر کی نماز شروع ہو جائے، آپ میلاد ایسا نہ کریں. نمبر 3، وَبِكَيْفِيَّاتٍ لَمْ تَكُنْ مُخَالِفَةً عَنْ طَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ،
المشہود لہا بالخیر۔ نمبر 3 فرمایا ایسی کیفیات کے ساتھ کریں کہ جو کیفیات صحابہ کرام اور قرون ثلاثہ کے طریق کے خلاف نہ ہوں، یعنی آپ میلاد بھی ذکر کریں اور ساتھ بھنگڑا بھی ڈالنا شروع کر دیں، میلاد بھی ذکر کریں اور ساتھ ناچنا بھی شروع کر دیں۔ حضور کی ولادت ایک بندہ بیان کرے اور دوسرا سنے، اس میں حرج نہیں، لیکن ایسی کیفیات نہ ہوں۔ نمبر 4 وبالاعتقادات التی، یا میری کتاب میں تو لفظ ختم ہوا ہے، شاید آپ کیا ہوگا کہ نہیں، اور ایسے اعتقاد کے ساتھ بیان نہ کریں جو شرک کا شبہ ہو۔ اور نمبر آگے ایک اور والبدع، اور اس کے اندر بدعت کا شبہ نہ ہو۔ اعتقادات کیا ہیں؟ مثلا اعتقاد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، اس اعتقاد سے میلاد منائیں گے تو یہ شرکیہ اعتقاد ہے۔ والبدع، اور ایسا اعتقاد نہ ہو کہ جو شرک نہ ہو لیکن آپ کے اعتقادات بدعات کا ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جو ذکر کر رہے ہیں جو دوسرے نہیں کرتے تو گناہ کر رہے ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں تو ثواب کر رہے ہیں۔ اعتقاد شرک کا بھی نہ ہو اور اعتقاد بدعت کا بھی نہ ہو۔ آگے دیکھیں وبالآداب التی لم تکن مخالفۃ عن سیرت الصحابہ التی مصداق قول علیہ السلام ما انا علیہ واصحابی، اور ایسے آداب کے ساتھ نہ کریں کہ جو آداب صحابہ کرام کے طریقے کے مخالف ہوں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرماتے، اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے، اللہ کے نبی کے اخلاق کو بیان کرتے، حضور پاک کی سیرت اور صورت کو بیان کرتے، تو آپ کے آداب وہی ہوں جیسے صحابہ کرام بیان فرماتے تھے۔ اپنی طرف سے کمی اور اضافے نہ کریں، اپنی طرف سے کمی اور اضافے نہ کریں۔ وفی مجالس خالیۃ عن المنکرات الشرعیہ، اور ایسی مجالس میں ہو کہ جس مجالس میں کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، وہ مجالس گناہ سے خالی ہو، ایسی مجالس میں کریں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ موجب، اس کو چھوڑ دیں، ذرا آگے چلیں۔ بشرط ان یکون مقرونا بصدق النیت والاخلاص، یہ شرط ہے کہ ذکر ولادت کرنے والا اچھی نیت سے کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، نہ تو شہرت مقصود ہو نہ ہی مال جمع کرنا مقصود ہو۔ باعتقاد کونہ داخلا فی جملۃ الاذکار الحسنۃ المندوبہ، اور یہ اعتقاد ہو کہ جیسے اور چیزیں مستحب ہیں، اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے۔ غیر مقیدۃ بوقت من الاوقات، اور خاص وقت معین نہ کریں کہ 12 ہی کو کریں گے، 13 کو نہیں کریں گے، 11 کو کریں گے، 10 کو نہیں کریں گے، یہ خاص وقت متعین نہ کریں۔ اب 2 جملے پیچھے آ جائیں۔ موجب للخیر والبرکہ، تو پھر اللہ کے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم اس کو مستحب سمجھ، ہم اس کو ناجائز نہیں سمجھتے۔ اور ہم ناجائز کسے سمجھتے ہیں؟ ذرا آگے دیکھیں، فرمایا فی المجالس المولودیۃ التی فی الہند من ذکر روایات، ہم ناجائز اسے سمجھتے ہیں ہندوستان، اس وقت تو پاکستان ہندوستان الگ نہیں تھا نا، پورے پاک و ہند کو ہندوستان کہتے، بنگلہ دیش سمیت۔ انہوں نے کہا ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 ایسی روایات ذکر کرتے ہیں جو موضوع ہوتی ہیں، من گھڑت روایات ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 2 واختلاط الرجال والنساء، ہمارے ہندوستان میں جو مولود پڑھا جاتا ہے اس میں عورتیں اور مرد مخلوط مجتمع ہوتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کے پڑھیں۔ آگے بل اسراف فی ایقاع شموع والتزیینات، اور اس طرح زائد مال خرچ کرنا، اسراف اور بے جا، صرف زینت کے لیے، مزین کرنے کے لیے، وہاں بلب لگائیں، لائٹیں لگائیں، پتیاں لگائیں، رنگ پھینکے، اسراف اس کے اندر ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ باعتقاد کونہ واجباً بالطعن والسب والتکفیر علی ما لم یحضر معهم فی مجلسہم، فرمایا اور جو ان کی مجلس میں شریک نہ ہو اس پر طعنے بھی ہوتے ہیں، اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اس پر کفر کے فتوے بھی دیتے ہیں۔ ہم جس میلاد کا مخالفت کرتے ہیں وہ یہ ہے، روایات موضوع بیان کی جاتی ہیں، اسراف وہاں پہ ہوتا ہے، عورت مرد اکٹھے ہوتے ہیں، مجالس میں منکرات ہوتے ہیں، وقت کا تعین ہوتا ہے، اور شریک نہ ہونے والے کو کافر اور گناہگار سمجھا جاتا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہو، آگے دیکھو خلاصہ، فلو خلا من المنکرات حاشا ان نقول ان ذکر الولادت الشریفہ منکر و بدعۃ وکیف یظن بمسلم هذا القول الشنیع فهذا القول علینا ایضا من افتراء الملاحدۃ الدجالین الکذابین۔
فرمایا ہمارے اوپر یہ دجال اور کذاب لوگوں کا افطرا ہے، اگر ان منکرات سے خالی ہو تو اللہ کے نبی کا ذکر کرنا یہ مستحب ہے، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے۔ خلاصہ اب سمجھ گئے؟ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں جب جلسہ ہوتا ہے تو سیرت کے جلسے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا لباس کا ذکر کریں، آپ کی ازواج کا ذکر کریں، آپ کی اولاد کا ذکر کریں، آپ کے شہر کا ذکر کریں، آپ کے قیام و قعود کا ذکر کریں، آپ کی عبادات عادات کا ذکر کریں، آپ کے اخلاق کا ذکر کریں، حتیٰ کہ آپ کے بول و براز کا ذکر کریں، یہ ہمارے ہاں عبادات ہے، بس منکرات اور خرافات شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں ایک آخری لفظ دیکھ لیں، فہذا القول علینا ایضا، آگے کیا ہے؟ یہ میں جو بات جان بوجھ گیا تو آپ کا ذہن بنے، کیا لکھا ہے؟ فہذا القول علینا ایضا من، بولو، افتراءات الملاحدہ، آگے الدجالین، آگے الکذابین۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اور اس میں غیر مقلد کو دجال اور کذاب کہہ دیا۔ اب میرے خلاف اپنے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ان کو دجال کذاب نہ کو، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میرا سوال ہے شیخ خلیل احمد سہارنپوری، آپ ان کو بزرگ مانتے ہیں یا نہیں؟ بتاؤ۔ اور یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر الزام لگانے والا کون ہے؟ ملحد بھی ہے، دجال بھی ہے، کذاب بھی ہے۔ اور جس بندے نے ہمارے اوپر الزام لگائے، میں نے کہا دجال اور کذاب ہے، تو لوگ کہتے ہیں آپ کی طرز ٹھیک نہیں ہے، لہجہ غلط ہے، بزرگوں میں سٹائل نہیں ہے۔ میں نے کہا بزرگ لکھ دیں تو ٹھیک ہے، اور میں لکھا بیان کر دوں تو غلط ہے۔ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کون ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت، حضرت شیخ زکریا کے مخدوم مولانا خلیل احمد سہارنپوری کون ہے؟ حضرت جی مولانا محمد الیاس دہلوی کے شیخ طریقت، حضرت الیاس دہلوی کا پیر ہے، مولانا شیخ زکریا کے پیر ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے اوپر الزام لگانے والا ملحد بھی ہے، دجال بھی ہے، کذاب بھی ہے۔ اور جب میں یہ کہوں علماء دیوبند پہ اعتراض کرنے والا دجال اور کذاب ہے، ابھی ملحد نہیں کہا جو بزرگ فرما رہے ہیں، تو میں نے ایک گیئر کم لگایا ہے، میں متشدد ہو گیا ہوں، بات تینوں لگ گئے تو نرم ہو گئے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ چونکہ ان سے عقیدت ہے اور وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، ہم سے عقیدت بھی نہیں اور ہم دنیا میں ہیں۔ اب حضرت کی تعریف کر بھی دیں گے، ان کا مرید کون بنے گا؟ اور ہماری کر دیں گے تو کئی مرید بن جائیں گے۔ اس لیے یہ بات نہ کو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لوگ تھوڑے سے کٹے رہیں۔ اور میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہمارے حضرات یہ تائید فرما دیں بھئی جو کچھ مولانا زکریا نے لفظ استعمال کیے ہیں وہی لفظ مولانا الیاس گھمن استعمال فرما رہے ہیں، تو میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں؟ بتاؤ، اونچی آواز سے کہو۔ تو میں اکابر کے الفاظ منتقل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ بولو نا۔ جیسے تھے ویسے ہی نقل کر رہا ہوں، تو میں بددیانتی کر رہا ہوں یا خیانت کر رہا ہوں یا امانت کے ساتھ چل رہا ہوں؟ جو کہتے ہیں خیانت اور امانت، خیانت نہیں ہے امانت ہے، وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ مجھے سمجھ آئے کہ آپ میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو میری تائید کرتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہے ہیں؟ تو میں خیانت کر رہا ہوں یا امانت؟ اچھا ہاتھ کر مولانا صاحب، اچھا ادھا نہ کر بابا۔ جزاک اللہ۔ میں پیار سے مولانا سے کہتا ہوں چونکہ مولانا ہمارے تبلیغی بھائی ہیں نا۔ اب دیکھو نا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ہے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کو، اور مجھے خلافت ہے ان دونوں حضرات سے۔ اب ذرا بات سمجھنا، حضرت شیخ زکریا خلیفہ ہیں حضرت سہارنپوری کے، اور حضرت مکی خلیفہ ہیں حضرت شیخ زکریا کے، اور میں خلیفہ ہوں حضرت کا۔ اب میں حضرت والی باتیں نقل کروں تو ٹھیک ہے، یا ان کو ختم کر کے اپنی باتیں کروں تو ٹھیک ہے؟ تو میں تو حضرت کی باتیں نقل کر رہا ہوں، تو میں سخت کیسے ہوں؟ میں سخت کیسے ہوں؟ میں نے کون سی بددیانتی کی ہے؟ اللہ کے نیک بندو، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور دنیا کو یہ کہو کہ اللہ کا شکر ہے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو وہی لفظ کہتا ہے جو ہمارے کعبے نے لکھے۔ یہ نہ ڈرا ہے نہ جھجکا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ نہ ڈرا ہے نہ جھجکا ہے، وہی لفظ کہتا ہے جو ہمارے اکابر کے ہیں۔ تو زندگی رہی نا، انشاءاللہ ہم اپنے اکابر کے علوم کو آگے منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ کرنے چاہیے کہ نہیں؟ ابھی کل میرے پاس واٹس ایپ پہ یہاں مرکز سے ایک ساتھی نے ویڈیو بھیجی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی تھی، اور یہ کوئٹہ حضرت کا کارکنوں میں تربیتی کنونشن میں بیان تھا۔ اب حضرت فرما رہے تھے، مجھے بڑی خوشی، کیا فرما رہے تھے؟ فرماتے ہمارے اکابر کی جو وراثت ہے
ہم نے اگلی نسلوں میں منتقل کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اپنے اکابر کی سیاست اگلی نسل میں منتقل کرے مولانا فضل الرحمان، اپنے اکابر کی دعوت و تبلیغ اگلی نسلوں میں منتقل کریں حضرت حاجی عبد الوہاب، اپنے اکابر کا ذوق فتویٰ اگلی نسلوں میں نقل کریں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اکابر کا طرز تعلیم اگلی نسلوں میں نقل کرے تبلیغی جماعت۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں خوشی ہے، اور اکابر کا مسلک اور منہج اگلی نسلوں میں منتقل کرے محمد الیاس، اس پر کیا اعتراض ہے؟ نہیں اعتراض ہے تو مجھے بتائیں، آپ مجھے سمجھاؤ نا، میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے، اضافہ کیا ہے، کمی کی ہے، اب بتائیں میں کون سی کتاب پڑھا رہا ہوں؟ یہ اکابر کی ہے یا نہیں؟ یہی کتاب بنوری ٹاؤن کے دورے میں داخل نصاب ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اور یہی کتاب مرکز سنت میں پڑھاؤں تو فرقہ واریت ہے، عجیب بات ہے۔ یہی کتاب بنوری ٹاؤن میں داخل نصاب ہے، دورہ حدیث میں ہے یا نہیں؟ تو ٹھیک ہے، اور میں پڑھاؤں تو پھر دیکھو اس کو المحند ہی ملی ہے پڑھانے کے لیے، اور کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں نے گزارش کی، چونکہ میں چھوٹا ہوں، بات بڑوں کی کرتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی الجھن ہے، اور مجھے چونکہ اس بات کا پتہ ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اس لیے میں ناراض نہ ہوتا ہوں نہ میں بگڑتا ہوں۔ جب چھوٹا خود کو چھوٹا سمجھے گا تو بگڑے گا کیوں؟ جب چھوٹا خود کو بڑا سمجھے گا نا، پھر آپ چھوٹا کہو گے، پھر وہ بگڑتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، ابو تو مجھے اب بھی کہتا ہے میں چھوٹا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں چھوٹا ہوں اور خود کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو چھوٹا بن کے اپنے اکابر کا مسلک اور منہج آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله